السلام علیکم. متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. آپ کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے حوالے سے ایک ابتدائی گفتگو ایم جے ٹی وی پہ آپ کو ہم نے سنائی تھی، جس میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہباز رانا بھی موجود تھے. یہ گفتگو اس رپورٹ پر مبنی ہے جو کہ سال 2020-21 کی آڈٹ رپورٹ ہے، اور سال 2020-21 میں یہ آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی ہے، مگر جن کھاتوں کا جائزہ لیا گیا ہے وہ کھاتے سال 19 اور 20 کے تھے. یعنی 2019-20 کا جو مالیاتی سال تھا، اس دوران جو اخراجات کیے گئے اس کا آڈٹ جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو کیا، وہ اخراجات کا آڈٹ جو ہے اس کتاب میں شائع کر دیا گیا ہے، اور آج یہ قومی اسمبلی میں بھی ٹیبل ہو رہی ہے ہوپفلی. تو اس رپورٹ میں یوں تو تمام وزارتوں اور ڈویژنز کی بات کی گئی ہے، اور ایم جے ٹی وی نے جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہر وزارت و ڈویژن کا الگ الگ سے آپ کو سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں بتائے گا کہ کس طریقے سے عوام کے پیسے کا استعمال ان وزارتوں میں کیا گیا. یہ بابو لوگ، یہ سی ایس پی آفیسرز، بڑے سینئر حکام، گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے وفاقی سیکٹری حضرات، اور پھر ان کے اوپر بیٹھے وزراء، وہ جو فائلوں میں دستخط کرتے ہیں، نوٹ بناتے ہیں، اربوں روپوں کے منصوبوں کی منظوری دیتے ہیں، اخراجات کی منظوری دیتے ہیں، تو اس عوام کے پیسے کا تحفظ یا اس عوام کے پیسے کا درست استعمال کو یقینی بنانا آئینی طور پہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ایک قسم کا بیوروکریٹس کا نیب ہے، مگر بدقسمتی سے یہ کئی سال سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان بہت سی بدعنوانیوں کی رپورٹس کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے. جو خلاف قاعدہ، جو خلاف ضابطہ جو اخراجات کیے جاتے ہیں عوام کے پیسے سے، ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور یہ رپورٹ جو آڈیٹر جنرل کی ہوتی ہے، یہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے سامنے جاتی ہے، اور پھر ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، جس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں سے نمائندے موجود ہوتے ہیں، اور روایتی طور پہ چند سال سے اس کی سربراہی اپوزیشن کے لیڈر کرتے ہیں. اور جو موجودہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اس کی سربراہی کے لیے بھی شہباز شریف کو نامزد کیا گیا تھا، مگر پھر ان کی مصروفیت کے باعث اب رانا تنویر صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی کرتے ہیں. تو یہ رپورٹ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جاتی ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے وہ آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اربوں روپوں کے منصوبوں میں جو پیمنٹس اور اخراجات کے اوپر اعتراضات آڈیٹر جنرل لگاتا ہے، اس کو ایک رسمی طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے، واپس بھیج دیا جاتا ہے، یا ریکوری کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان احکامات پہ کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بات کی بات ہے. بٹ اینی وے، اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزارت قانون جو ہے، بیرسٹر فروغ نسیم وزیر قانون ہیں، اور وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا. اور اس رپورٹ کے اندر صرف 2019-20 کے اندر جو اعتراضات آئے وہ تو ہیں ہی، مگر ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں 2015-16 میں بھی ہوتی رہی، اور جو 2019-20 میں بھی دہرائی گئی اور ہوئی، ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا، کوئی تبدیلی یا بہتری نہیں لائی گئی. سب سے عام بات کہ وزارت قانون میں بیرسٹر فروغ نسیم کے دور میں خلاف ضابطہ تقرریاں کی گئی، اہم عہدوں پہ لوگوں کو فائز کیا گیا، اور ان کو بڑی بھاری بھرکم تنخواہوں پہ رکھا گیا، اور جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، اشتہار نہیں دیے گئے، اور بغیر اشتہار کے ویکینسیوں کو فل کیا گیا. تو آپ کو بتاتے ہیں ہوا کیا وزارت قانون میں 2019-20 کے دوران، اور آڈیٹر جنرل کو کیا اعتراض ہے. سب سے پہلے تو وزارت قانون میں ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ ایکسیس ٹو جسٹس پروجیکٹ ہے، انصاف تک رسائی کا ایک منصوبہ جس کی فنڈنگ ورلڈ بینک کرتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہا ہے. اور اس کا جو مینجمنٹ یونٹ ہے، وہاں پہ ایک صاحب کو بھرتی کیا گیا، محمد معظم وڑائچ جو تھے، وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے 14 سکیل میں، گریڈ 14 کا جو سکیل ہوتا ہے اس میں، ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام مینجمنٹ یونٹ، اور وہ ریگولر سرکاری ملازم تھے، اور گریڈ 14 میں ان کو بھرتی کیا گیا. ان کو 2015 میں ان کو تعینات کر دیا گیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 میں. یعنی محمد معظم وڑائچ صاحب جو ہیں، ان کو پہلے گریڈ 14 میں وہ سرکاری طور پہ ریگولر ایک سرکاری ملازم تھے، باقاعدہ بھرتی شدہ 14 سکیل میں، ان کو گریڈ 17 میں بھرتی کر دیا گیا،
ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اور یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سرکار سے الگ ہوتا ہے، خود مختار جیسے فنڈڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں، NGOs ہوتے ہیں یا ایک آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ان کو گریڈ 17 میں لگا دیا گیا۔ جو قاعدہ یہ ہے، رول یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی طرف کوئی سرکاری ملازم چلا جائے تو پھر وہ سرکاری ملازم کے عہدے سے اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، مگر ان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا اور وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات ہو گئے اس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں، جس کا نام تھا اسٹرینتھننگ آف انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی آف منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اسلام آباد۔ یہ ایک اور مذاق ہے کہ جو اداراتی جو اہلیت ہے اس کو مضبوط کرنا، وزارت قانون کے انصاف قانون کی جو وزارت ہے اس کی صلاحیتوں کو تقویت دینا یا ان کو اسٹرینتھن کرنا، اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا۔ تو یہ 2015 میں ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا دیا گیا۔ پھر بعد میں ان کو 19 گریڈ کے لیے سلیکٹ کر دیا گیا اسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں، جس میں ایک سیگمنٹ تھا آٹومیشن آف فیڈرل کورٹس لوکیٹڈ ایٹ فیڈرل کورٹس کمپلیکس اسلام آباد۔ تو 19 گریڈ میں ان کو لگایا گیا 27 جنوری 2020 کو، یعنی جنوری 2020 میں جب فروغ نسیم صاحب وزیر قانون تھے ان کو 19 گریڈ پہ ایک منصوبے میں لگا دیا گیا۔ پہلے 14 اسکیل میں وہ سرکاری ملازم تھے وزارت قانون میں، پھر ان کو ایک پروجیکٹ کے اندر گریڈ 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر 2015 میں لگا دیا گیا، اور 2015 میں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جو نون لیگ کی حکومت کے سیکرٹری قانون تھے، ماشاءاللہ انہوں نے ان کو 2015 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 پہ لگا دیا بغیر استعفیٰ دلوائے۔ اور پھر فروغ نسیم صاحب کے دور میں جنوری 2020 میں ان صاحب نے ماشاءاللہ ان کو گریڈ 19 میں لگا دیا۔ اب یہ کون ایسا شخص ہے جو کہ ہر دور میں ماشاءاللہ ترقی پہ ترقی کیا جا رہا ہے؟ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد محترم بھی وزارت قانون میں ایک بڑے سینئر کنسلٹنٹ تھے، اور وہ بھی ریٹائر ہونے کے باوجود بھی کئی سال سے جو ہے توسیع پہ توسیع لیتے تھے اور کانٹریکٹ پہ امپلائی رہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایسا فٹ کیا کہ کوئی بھی حکومتیں بدلتی رہیں، بچہ ان کا ترقی کرتا رہا ہے۔ تو آڈیٹر جنرل نے یہ یہاں پہ اعتراض اٹھایا ہے کہ انہوں نے سرکاری نوکری سے استعفیٰ دیا ہی نہیں، یہ معظم وڑائد صاحب نے، اور 14 اسکیل جب انہوں نے چھوڑا 17 گریڈ کے لیے اس وقت بھی نہیں دیا، اور بعد میں بھی وہ 19 گریڈ تک پہنچ گئے۔ اور یہ جو ہے یہ خلاف ورزی ہے ان رولز کی اور قواعد کی، اور یہ آڈٹ نے کہا ہے کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات کی جائے اور اس میں ذمہ داری کا تعین کیا جائے، رسپانسبلٹی فکس کی جائے۔ پھر اس کے بعد پروجیکٹ سٹاف کی جو بھرتیاں ہوئی اس میں بھی بے قاعدگیوں کا آڈیٹر جنرل رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے، اور آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔ 441 جو درخواستیں آئی تھیں جو 20 پوسٹوں کے لیے، وہ 20 پوسٹیں کسی پروجیکٹ کی جو تھیں ان کے لیے 441 درخواستیں جب آئی تو انہیں کیسے شارٹ لسٹ کیا گیا ان کینڈیڈیٹس کو، اور کس طریقے سے جو 77 کینڈیڈیٹ جو کہ ریٹن ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی ہوئے تھے، ان 77 کینڈیڈیٹس کا معیار کیا تھا، وہ کوئی ریکارڈ جو تھا وہ اویلیبل ہی نہیں تھا، کوئی ریکارڈ دستیاب ہی نہیں تھا۔ تو جب وہ مانگا گیا کہ بھئی آپ نے شارٹ لسٹ کیسے کیا تقریباً 450 درخواست گزاروں میں سے 77 کینڈیڈیٹ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے، تو اس کا کوئی ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں تھا۔ تو یہ آڈیٹر جنرل نے کہا کہ یہ غیر شفاف طریقے سے یہ بھرتیاں ہوئی ہیں، اور آڈیٹر جنرل نے اس میں بھی جو ہے انکوائری کی سفارش کی ہے کہ اس میں انکوائری کی جائے اور رسپانسبلٹی فکس کیا جائے، اور جو ذمہ داران افراد ہیں ان کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کی جائے۔ پھر آڈیٹر جنرل نے کہا کہ وزارت قانون میں ہی جو آٹومیشن کا ایک پروجیکٹ تھا فیڈرل کورٹس کا، فیڈرل کورٹ کمپلیکس میں ایک پروجیکٹ، آٹومیشن میں ان کے کمپیوٹرائز کر کے نیٹ ورکنگ کرنا عدالتوں کو آپس میں، اور ان کے سسٹمز جو ہیں ان کو نیٹ ورکنگ کرنا اور ڈیٹا بیس ڈیولپ کرنا، تو اس کے لیے ایک منسٹری آف لا وزارت قانون نے ایک فوکل پرسن جو تھا وہ تعینات کرنا تھا، جس فوکل پرسن نے اس سافٹ ویئر کو لگانا تھا، اس سافٹ ویئر کو چلانا تھا، اس کو مانیٹر کرنا تھا، ایویلیویٹ کرنا تھا، اس کو ٹیسٹ کرنا تھا، اور اس میں ڈیٹا انٹری بھی کرنی تھی، اور یہ جو تھا وہ 9 مہینے کے اندر یہ سارا کام مکمل ہونا تھا، اور تقریباً 12 مہینے کے بعد اس نے کام شروع کر دینا تھا ایکچولی۔ اور پھر اس کے لیے جو سافٹ ویئر خریدا گیا تھا وہ اوریکل 12 انٹرپرائز ایڈیشن تھا، جس کے 35 یوزرز تھے،
اور انالیٹیکل سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے دیا تھا، اور یہ آٹومیشن کا جو پروجیکٹ تھا اس کے تحت دیا گیا تھا، جس کے پیچھے 23,40,000 روپے جو ہیں وہ 20 جون 2020 کو ادا کیے گئے، یعنی 23,40,000 روپے اس کمپنی کو دے بھی دیے گئے۔ اور سافٹ ویئر جو تھا وہ جون 2020 میں 4 جون 2020 کو دیا گیا، اور 6 مہینے تک اس سافٹ ویئر کو نہ تو ٹیسٹ کیا جا سکا، نہ انسٹال کیا جا سکا، نہ ہی اس سے کام لیا جا سکا، اور منسٹری نے کوئی فوکل پرسن بھی اپوائنٹ نہیں کیا۔ تو اور یہ جو پیمنٹ کی گئی آڈیٹر جنرل کے مطابق یہ ایک قواعد کے برخلاف پیمنٹ تھی، کیونکہ پیمنٹ تب ہونی تھی کہ جب سافٹ ویئر انسٹال ہو کے ٹیسٹ ہو کے ایویلیویٹ ہوتا تو پھر اس کے بعد پیمنٹ ہوتی، لیکن یہ پیمنٹ جو 4 جون کو سافٹ ویئر لیا گیا اور 20 جون کو ادائیگی بھی کر دی گئی۔ تو آڈیٹر جنرل نے کہا کہ یہ 23 لاکھ کی جو ادائیگی ہے اس کے حوالے سے انکوائری کی جائے، اور جو ذمہ دار افراد ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ پھر آڈیٹر جنرل نے اٹارنی جنرل آف پاکستان، جو کہ آج کل بیرسٹر خالد جاوید اٹارنی جنرل ہیں، ان کے ادارے سے متعلق بھی اپنے آڈٹ آبزرویشن دیے ہیں، اعتراضات دیے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس آئینی ادارے کو ایک وزارت، ایک ڈویژن کا درجہ دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، مگر ابھی تک یہ وزارت قانون کے ہی ماتحت رکھا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ آئینی ادارہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا، تو اس کو ڈویژن کا سٹیٹس نہیں دیا گیا، باوجود اس کے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں 30 مئی 2018 اس وقت جو تھے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی منظوری دے دی تھی کہ اس آفس کو ایک الگ ڈویژن کے طور پہ قائم کیا جائے اور وزارت قانون سے اس کو الگ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکا، اور اٹارنی جنرل کے آفس کو الگ ڈویژن نہیں بنایا جا سکا، اور پرائم منسٹر کے احکامات پہ بھی عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آڈیٹر جنرل کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آڈیٹر جنرل کا آفس، یہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا آفس، جو کہ سپریم کورٹ میں وفاق کی نمائندہ ایک وکیل ہوتا ہے اور اپنا انڈیپینڈنٹ ویو بھی دیتا ہے، آئین اور قانون کے مطابق مشورے دیتا ہے حکومت کو بھی اور ججوں کو بھی، تو آڈیٹر جنرل کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کے آفس کو ڈویژن نہیں بنایا جا سکا، تو اس لیے جو اٹارنی جنرل کا آئینی کردار ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر پا رہا جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ انحصار کرتا ہے وزارت قانون کے اوپر اپنے مالی معاملات میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، تو اس لیے وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر پاتا، اور رولز آف بزنس میں اس حوالے سے جو ترامیم ہونی تھی وہ کابینہ ڈویژن نے کرنی تھی، اور کابینہ ڈویژن نے رولز آف بزنس میں وہ ترامیم نہیں کی، اور آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل کے آفس کو ایک انڈیپینڈنٹ ڈویژن فوری طور پہ بنا دینا چاہیے۔ پھر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ارریگولر اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ، اور اس میں جو ارریگولر سے مراد یہ ہے کہ قواعد کے برخلاف، مطلب اس کو آپ شاید غیر قانونی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، مگر یہ قواعد کے برخلاف ہیں، وہ قواعد رولز ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے لیگل بھی ہے یہ۔ اس میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا تھا کہ جو بھی کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا جائے گا اس کے لیے ایک اشتہار دیا جائے گا، تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ہیڈ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، یہ جو نہیں بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمے بن جاتے ہیں، جیسے یہ ریکارڈنگ کیس ہو گیا، کار کے کیس ہو گیا، یہ براڈ شیٹ کا کیس ہو گیا باہر کی عدالتوں میں، تو جو باہر کی عدالتوں میں اور بین الاقوامی عدالتوں میں پاکستان کے خلاف مقدمے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے ایک اٹارنی جنرل آفس کے اندر ایک ڈویژن ہے جس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ڈویژن کہتے ہیں، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ ایک بڑا سینئر ایک لیگل ایکسپرٹ ہوتا ہے، لائر ہوتا ہے جو باہر کے قوانین سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے، تو وہ اپوائنٹ کیے گئے، اور ان کا نام ہے احمد عرفان اسلم۔ احمد عرفان اسلم ایک بڑے ہی ماشاءاللہ سے نوجوان اور انٹرنیشنل لاء کے ماہر ایک ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ ان کو بغیر کسی اشتہار کے اپوائنٹ کیا گیا، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ارریگولر ہے، یعنی قواعد کے برخلاف ہے، اور ان کی تنخواہ جو یہاں پہ لکھی گئی ہے وہ 15 لاکھ روپے مہینہ ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ بھی تقریباً 15 یا 18 لاکھ روپے مہینہ ہوتی ہے،
اور یہ جو صاحب ہیں جو ہیڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کے، تو جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی لاکھوں روپے میں نہیں ہوتے، وہ ڈالرز میں ہوتے ہیں، بلینز آف ڈالر. ابھی جیسے ریکارڈنگ کیس میں ہمیں 6 ارب ڈالر کا جو ہے جرمانہ عائد ہوا ہے. تو 15 لاکھ تنخواہ اس حوالے تو خیر یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ پاکستان کے اربوں ڈالر جہاں پہ خطرے میں ہوں تو وہاں پہ 15 لاکھ روپے تنخواہ جو ہے کسی ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ کے لیے شاید کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ شاید پاکستان کی ضرورت ہے. مگر اس کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ قواعد کے مطابق نہیں تھا، اور یہ یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزارت قانون ہے، جو فروغ نسیم صاحب ہیں یا اٹارنی جنرل ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو اس کو باقاعدہ بنانے کے لیے تمام اقدامات ان کو کرنا چاہیے تھے. تو اس کے بعد پھر مزید ارریگولر اپوائنٹمنٹ قواعد کے برخلاف، یعنی بغیر قواعد کے، اور اس میں یہی ہے مزید جو تقریباً 6 کے قریب مزید کنسلٹنٹ جو وزارت قانون نے اپوائنٹ کیے ہیں، ان کے بھی نام بھی دیے ہوئے ہیں اور ان کی تنخواہیں بھی دی ہوئی ہیں، اور یہ بغیر قانون کے اپلائی. اور یہ وزارت قانون میں پاکستان کے اندر ہی انہوں نے نوکری کرنی ہے، اور ان کی تنخواہیں دیکھیں اور بغیر اشتہار کے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. ان میں سمیر سراج ہیں، اور مسٹر عثمان پراچا ہیں، مسٹر سمیر شفیق ہیں، مس ماہم نوید ہیں، میاں شعور ہیں، اور مسٹر اعظم چیمہ ہیں. یہ ضرور ان کے کوئی نہ کوئی، جب اشتہار کے بغیر آپ اتنی تنخواہوں پہ لوگوں کو رکھیں گے تو ان کا کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہے. اور ان سب جو کنسلٹنٹس ہیں بظاہر یا تو یہ کسی جج کے بیٹے ہیں یا کسی سابق سیکرٹری قانون کے بچے ہیں، اور جیسے ان میں بہت سے نام فیملیئر نظر آ رہے ہیں. سمیر سراج صاحب کی MP2 اسکیل میں بھرتی کی گئی، بغیر اشتہار کے ان کو نوکری دی گئی، اور ان کے جو ادائیگی کی گئی ہے وہ ابھی تک 27,62,170 روپے. اور عثمان پراچا کو جو MP2 میں نوکری دی گئی ان کو 27,62,170 روپے ادا کیے گئے تنخواہ کے طور پہ ابھی تک. اور سمیر شفیق جو ہیں MP3 میں ان کو 19,14,111 روپے دیے گئے ہیں ابھی تک. مس ماہم نوید ہیں MP3 میں 19,14,111 روپے. میاں شعور ہیں MP3 میں 27,70,620 روپے ان کو دیے گئے ہیں. اور مسٹر اعظم چیمہ ہیں MP3 میں 23 لاکھ سے زائد ان کو ادائیگی کی گئی ہے. تو یہ کل لگتا یہ ہے کہ 14,04,24,335 روپے جو ان صرف ان 6 کنسلٹنٹس کو دیے گئے ہیں. اور یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں یہ اپوائنٹمنٹس 2019 میں ہوئی ہیں، اور پھر 2018 میں بھی ہوئی ہیں. یہ ان کنسلٹنٹس کی اپوائنٹمنٹ، اور ان کو اس طرح ادائیگیاں دی ہیں بغیر کسی اشتہار کے. اور ایڈورٹیزمنٹ کے جو تھا کہ اشتہار کا کوئی ریکارڈ دیا جائے، تو کوئی اشتہار کا ریکارڈ آڈیٹر جنرل آفس کو نہیں دیا گیا لا منسٹری کی طرف سے. تو آڈیٹر جنرل آفس نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور ان بے قاعدہ جو قواعد کے برخلاف جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، جو ادائیگیاں ہوئی ہیں، اور اس میں رسپانسبلٹی فکس کی جائے. تو یہ تھا وزارت قانون کا. دوسرے اداروں اور وزارتوں کے بارے میں بھی آپ کو ہم باقی تفصیلات دیں گے، اور آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ یہ کوئی صحافی یا کوئی سیاستدان نظام نہیں لگا رہا، یہ پاکستان کے آئینی ادارے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے. اور مطیع اللہ جان MJTV آپ کو اس مستند اور مصدقہ دستاویزات سے یہ تمام معلومات دے رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.